السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، پاکستان میں آئل سیکٹر کو امپاور کرنے کے لیے اور پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات عالمی معیار کے مطابق تیار کرنے کے لیے حکومت نے ایک آئل ریفائننگ پالیسی باضابطہ طور کے پر منظور کی، پھر اس میں رکاوٹیں تھیں وہ بھی دور ہوئیں۔ اب سب کی نظریں اس بات پر جمی تھیں کہ کون کون سی ریفائنری اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے گی اور کتنی اب اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی۔ تیاری ہو چکی ہے، کس پیس کے ساتھ آئل ریفائنریز اس کا حصہ بننے جا رہی ہیں، کون سی ریفائنری کتنی انویسٹمنٹ ممکن طور پر کرے گی، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ناظرین، ایران اور امریکہ جنگ کے نتیجے میں دنیا بھر کے اندر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پیٹرولیم مصنوعات ریکارڈ مہنگی ہوئی، لیکن ہم کافی دنوں سے اس بات کی ریسرچ کر رہے تھے کہ جاننے کی کوشش کریں کہ پوری دنیا اس سے متاثر ضرور ہوئی ہے اس جنگ کے نتیجے میں، لیکن اس کا میجر بینیفیشری بھی تو کوئی نہ کوئی ہوگا۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کون سی وہ 8 کمپنیاں ہیں جو خام تیل کی قیمتیں بڑھنے کے نتیجے میں میجر بینیفیشریز میں شمار ہو رہی ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز کی ہڑتال کی دھمکی کے نتیجے میں اچانک ان کے مارجن میں اضافہ کر دیا۔ 14 اگست جب قوم جشن آزادی منا رہی تھی تو اس وقت ECC کی میٹنگ کال کر کے ایک منظوری دی گئی۔ کیا وہ منظوری مارجن میں اضافے کے لیے وہ منظوری دینے کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا یا کچھ اور طریقہ کار تھا جس کو تبدیل کر دیا گیا ہے؟ اس کی کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ یہ ATS کا معاملہ کیا تھا اور مارجن میں اضافہ تو پہلے ہی منظور ہو چکا تھا، تو 14 اگست کو ECC کا اجلاس بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ناراض ہے ریاست سے، حکومت سے، احتجاج کرتی ہے، لانگ مارچ کرتی ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی وہ علامہ اقبال کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس کو انتہائی قابل مذمت قرار دیا گیا ہے، لیکن PTI اس پر خاموش کیوں ہے؟ PTI اس بیان کو واپس لینے اور قوم سے معافی مانگنے کا کیا سوچ رہی ہے یا نہیں؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ کر کے آئل ریفائنریز پالیسی کے اندر جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوئیں۔ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر $6 ارب انویسٹمنٹ کا راستہ ہموار ہو گیا، عالمی معیار کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات تب تیار ہوں گی۔ اب ہمیں بتائیں کہ کون کون سی ریفائنری اس میں اپنے آپ کو اس ایگریمنٹ کا حصہ بنانے جا رہی ہے، کتنی انویسٹمنٹ کرے گی، اور اگر مقررہ وقت سے پہلے کوئی ریفائنری کام کرتی ہے اس کو کیا انسینٹیو ملے گا، اور پارکو کے حوالے سے بھی کیا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ بھی اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے جا رہے ہیں؟ بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، آخر کار اس کا جو امپلیمنٹیشن فیز ہے بھٹی صاحب وہ دنوں میں جو ہے نا شروع ہونے والا ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ آج سے 6 سال بعد پھر پاکستان کے جو کنزیومر ہیں ان کو جو ہے یورو 5 اسپیسیفکیشن کے مطابق جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس ملیں گے، نہ صرف ملیں گے بلکہ اس کے نتیجے میں جو ریفائنریز ہیں وہ اپ گریڈ ہو جائیں گی، اور ان کو اتنی ان کی پروڈکشن بڑھ جائے گی کہ وہ ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گی، اور $2 بلین کا ہر سال فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بٹ صاحب یہ بڑا امپارٹنٹ تھا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری اسٹریٹجک جو ہے نا یہ ایسٹس ہیں ریفائنریز، اور ان کی اپ گریڈیشن جو ہے نا وقت کا تقاضا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی پرو ایکٹیو رہی ہے، گو کہ کافی جو ریڈ ٹیپزم تھا اس نے جو بیوروکریسی کی جو ہرڈلز ہوتی ہیں وہ روایتی طور پہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ہیں، تو بہرحال وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سب سے بڑا بھٹی صاحب یہ مسئلہ تھا کہ جو پارکو ہے پاکستان عرب ریفائنری کمپنی، بھٹی صاحب یہ سب سے بڑی ہماری ریفائنری ہے، 1,20,000 جو بیرلز پر ڈے کروڈ آئل کی کو یہ ریفائن کرتی ہے ہر روز، تو یہ سب سے بڑا اہم رول ادا اسی نے کرنا ہے اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی۔ تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ پارکو جو ہے یہ بیسیکلی جوائنٹ وینچر ہے پاکستان کا اور UAE کا، اور UAE کے جو شیئرز ہیں 40% ہے جبکہ پاکستان کے 60% ہیں، لیکن UAE کی بہت سے ہے اس میں۔ تو UAE کے بغیر جو تھا ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بغیر جو ہے وہ اپ گریڈیشن میں جو ہے پارکو کا جو شامل ہونا ناممکن تھا، لہٰذا ہوا یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس پہ اسٹڈی کروائیں کہ واقعی ہمیں اپ گریڈ کسی پروجیکٹ میں جانا ہے، اور اگر جانا ہے تو کس قسم کے اپ گریڈ پروجیکٹس میں جانا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بھٹی صاحب 2 اسٹڈیز کروائی گئیں،
اور الٹیمیٹلی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم گرین فیول پہ جائیں گے. اچھا 2 قسم کے اپ گریڈ پروجیکٹس ہیں پاکستان میں جو پوری دنیا میں جو ہوتے ہیں. وہ ایک ہے گرین فیول اور دوسرا ہے بٹی صاحب باٹم آف بیرل. باٹم آف بیرل جو ہے وہ زیادہ اس کی کاسٹ آتی ہے اور وہ جو باٹم آف بیرل ہے بٹی صاحب وہ انشور کرتا ہے زیرو پروڈکشن آف فرنس آئل. ٹھیک. لیکن جو ہے آپ کا گرین فیول اس سے یہ ہوتا ہے کہ منیمائز ہو جاتا ہے فرنس آئل کی پروڈکشن. ٹھیک. لیکن فرنس آئل کی پروڈکشن جاری ہوتی ہے رہتی ہے لیکن بہت کم ہو جاتی ہے, نیگلیجیبل ہوتی ہے. اب بھٹی صاحب جو پارکوں نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گرین فیول جو پروجیکٹ ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. اب اس کی جو مالیت ہے $600 ملین کی ہوگی, یعنی $600 ملین وہ انویسٹ کریں گے. اور ہم کو جو اس وقت جو فیول کی پروڈکشن ہے بھٹی صاحب وہ 14% ہے. پہلے 20% تھی, انہوں نے بہت سارے انیشیٹوز لیے اس کی وجہ سے 14% ہوگی. اب جو یہ گرین فیول جو پروجیکٹ انیشیٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ 10% تک رہ جائے گی یہ فرنس آئل کی پروڈکشن. لیکن بھٹی صاحب جو پیٹرول ہے اور ڈیزل کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے بھٹی صاحب جو دوسری جو ریفائنریز ہیں ہماری جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ PRL بٹ صاحب PRL جو ہے نا وہ ود بینگ آ رہی ہے. اچھا. اس کی جو ہے تقریباً انویسٹمنٹ جو ہے نا $1.5 بلین سے لے کے $2 بلین تک, اور جس کے اوپر بہت بڑا کام اس کی بنیاد زاہد میر صاحب رکھے جو کہ ایکس ایم ڈی بہت کام کیا تھا. اور انہوں نے ہی یہ پروجیکٹ جو شروع کیا تھا اور انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا باٹم آف بیرل. باٹم آف بیرل سے مراد یہ ہے کہ زیرو پروڈکشن آف فرنس آئل. تمام کا تمام کروڈ آئل جو ہے نا فنش پروڈکٹس بن جائے گا, پیٹرول بن جائے گا, ڈیزل بن جائے گا. اور جو باقی ریفائنریز ہیں وہ اس باٹم آف بیرل کی آپشن پہ نہیں جا رہی ہیں بٹ صاحب. پہلے میں اس کا بتا دوں آپ کو اس میں جو ہے ہوگا کیا. اس میں صرف بٹی صاحب جو PRL ہے یعنی پاکستان ریفائنری لمیٹڈ جو ہے یہ صرف بٹی صاحب یہ بیرل آف جو باٹم آف بیرل ہے اس پروجیکٹ کو نہیں انیشیٹ کر رہی صرف, بلکہ یہ اپنی کیپیسٹی کو بھی ڈبل کر دیں گے. اب اس کی جو کیپیسٹی ہے 50,000 بیرلز پر ڈے کروڈ آئل کو ریفائن کرنے کی ہے. تو یہ 1 لاکھ ہو جائے گی. یہ 1 لاکھ ہو جائے گی. اچھا بٹ صاحب اس کا تو یہ فائدہ ہوگا. اب ان میں یہ تھا کہ انہوں نے مختلف جو ممالک تھے ان کے جو فارن لینڈرز تھے ان سے بات چیت کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. چائنا جو ہے چائنا کہتا ہے کہ سائنو شور جو ان کی کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ جو ہم اس لیے نہیں آپ ہیزیٹنٹ ہیں وہ کہ ہم اس لیے نہیں کر پا رہے پاکستان کے ساتھ مزید کوآپریشن کے کیونکہ ہمارے جو IPPs لگے ہیں ان کے ڈیویڈنڈس پہلے آپ دیں تب ہم جا کے کریں گے. اس کے علاوہ بہرحال سعودی عرب سے بھی ایکسپلور کر رہے ہیں, سینٹرل ایشین اسٹیٹس آذربائیجان وغیرہ سے بھی کر رہے ہیں اور بھی گلف کنٹریز سے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی مجھے لگتا ہے فائنینشیل کروز کی طرف چلے جائیں گے. بٹ صاحب اب آتے ہیں CPL ہے سینرجی کو پاکستان لمیٹڈ. بٹی صاحب پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری, بڑی 1,56,000 جو بیرل پر ڈے جو ریفائن آئل ہے اس کو یہ جو ہے ریفائن کر سکتی ہے جو ہے کروڈ آئل کو. تو میں سمجھتا ہوں بٹی صاحب ان کا جو پروجیکٹ ہے نا وہ بڑا زیادہ انوویٹو ہے. اچھا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ ہائیبرڈ لانا چاہ رہے ہیں. وہ گرین فیول بھی لیں گے اور باٹم آف بیرل بھی. گڈ. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں کا کمبینیشن لیں گے اور اس کے حوالے سے وہ اسٹڈی بھی کروا رہے ہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے بٹی صاحب کہ وہ کیا کریں گے کہ اپنی کیپیسٹی جو ہے 1,56,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ اچھا جو ہے نا بیرل پر ڈے کروڈ آئل کو ریفائن کرنے کی کیپیسٹی کو بڑھا لیں گے, 2 لاکھ تک لے کے جائیں گے. بٹ صاحب صرف بات یہی نہیں رہے گی. ہم نے سنا تھا کہ شاید بات پیٹرو کیمیکل کمپلیکس تک جائے. وہ بھی ہے لیکن بٹ صاحب ایک اور بات ہے کہ وہ نیا ایک SPM لگانے جا رہے ہیں. اوکے. سنگل پوائنٹ مورنگ. ایک تو پہلے لگا ہوا ہے نا بٹی صاحب, وہ استعمال ہوتا ہے بڑے بڑے جو ویسلز آتے ہیں آئل کے وہ کروڈ کے, تو ان کو وہ امپورٹ کرتے ہیں وہاں سے اپنے لائن کے ذریعے جو پائپ لائن کے ذریعے اپنی ریفائنری میں لے کے آتے ہیں. اب جو دوسرا جو SPM لگایا جائے گا وہ بٹی صاحب فنش پروڈکٹس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے ہوگا. ظاہر اپنی یہ کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں 2 لاکھ بیرلز پر ڈے تک. تو جب یہ باہر ایکسپورٹ بھی کرنا چاہیں گے تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے نیا SPM بھی لگا رہے ہیں. تو ان کی جو پوری لاگت ہے $1.2 بلین کی ہوگی.
بٹی صاحب پھر دوسرا ARL والا ہے. ARL بھی کافی حد تک جو ہے بٹی صاحب وہ جا چکے ہوئے ہیں آگے اور انہوں نے کافی کام کر لیا ہوا ہے. تو وہ بھی میرے خیال $600 ملین کی انویسٹمنٹ وہ کریں گے اور وہ تقریباً 25% مزید جو ہے نا ان کا پیٹرول کی پروڈکشن بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے بٹ صاحب NRL کی بات کرتا ہوں میں. NRL جو ہے بٹ صاحب آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ اس وقت رائٹ نو وہ جو ڈیزل پروڈیوس کر رہے ہیں وہ جو ہے نا یورو 5 اسپیسیفکیشن کے مطابق کر رہے ہیں. ٹھیک. NRL جو ہے نیشنل ریفائنری لمیٹڈ واحد ریفائنری ہے جو اس وقت پاکستان میں جو ڈیزل پروڈیوس کر رہی ہے وہ یورو 5 اسپیسیفکیشن کے مطابق کر رہی ہے. ریفائننگ کیپیسٹی کتنی ہے اس کی بھی جو ہے 50,000 ہے. رائٹ. لیکن وہ اپنی کیپیسٹی کو بھی بڑھائیں گے 70,000 تک لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا بٹ صاحب. اور وہ بھی جو ہے MS کو یعنی موٹر اسپرٹ یعنی پیٹرول کو اور دوسری جو پروڈکٹس ہیں ان کو زیادہ بڑھانے کے لیے اور فرنس سیل کو کم کرنے کے لیے بٹ صاحب وہ بھی یعنی کہ اس وقت ان کا جو تھنک ٹینک ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ کیا کریں. اور وہ $300 سے لے کے $800 ملین تک بٹ صاحب وہ انویسٹمنٹ کریں گے. تو دس از ہاؤ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ 5-6 سال کے بعد اس قابل ہو جائے گا کہ وہ نہ صرف یہاں پہ بہتات انداز میں ہم کو پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے نہ صرف اپنی طلب پوری کریں گے بلکہ ایکسپورٹ بھی کریں گے. تو یہ میرے خیال ہونا جا رہا ہے. یہ بہت لینڈ مارک اچیومنٹ جو ہے نا ہوئی ہے یہ پروو بھی کر دی گئی. اب گریڈ جو ایگریمنٹس ہیں بیٹے صاحب یہ 45 دنوں کے اندر اندر سائن کرنے ہیں سب نے. اور ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کی ایک سیرمنی ہوگی سائننگ سیرمنی. اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی موجودگی میں انشاءاللہ یہ سارے اپ گریڈ پروجیکٹس سائن کیے جائیں گے. بالکل ٹھیک. بہت بڑی ایک ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈائریکشن ہوگی جو پاکستان کو نہ صرف اپنی پیٹرولیم مصنوعات کی استعمال کے حوالے سے خود کفیل کرے گی بلکہ ہم قیمتی زر مبادلہ بھی کما سکیں گے. اور ایک اندازے کے مطابق ہم سالانہ $2 ارب آسانی سے کما سکتے ہیں اگر ہماری یہ ریفائنریز اپ گریڈ ہو جائیں اور ان کی کیپیسٹی بڑھ جائے. تو اس کا فالو اپ کرتے رہیں گے خالد صاحب. اپڈیٹ ہوں گی آنے والے دنوں میں آپ سے جانیں گے. تو تھوڑا سا ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں پوری دنیا نے اس کا بھاری اس کا بوجھ اٹھایا. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئیں, افراط زر بڑھی, لیکن آپ یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جانا چاہیے اور اپنے ناظرین کو بھی ہم بتائیں کہ اس کا کوئی بینیفیشری کون ہوگا ممکنہ طور کے اوپر. نا ظاہری طور پہ تو ہمیں کچھ اور پلیئرز نظر آتے ہیں لیکن ان ریئل ٹرم بھی تو کسی نے بینیفٹ حاصل کیا ہوگا. وہ کون سی ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے جو اس کی بینیفیشری ہیں اور کتنا انہوں نے پروفٹ کمایا ہے, ان کی تعداد کتنی ہے, یہ ذرا شیئر کریں. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. بٹ صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ جب سے ایران وار شروع ہوئی ہے اور ابنائے ہرمز کا کرائسس ڈے بائی ڈے ورسن ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کافی نقصان ہو رہا ہے. وہ واقعی ہو رہا ہے, وہ کنزیومرز کو ہو رہا ہے. دنیا کے تمام جو کنزیومرز ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ ہے وہ بڑا اپسیٹ ہے کیونکہ نومبر میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کافی عرصے سے $4 سے نیچے جو ہے نا گیسولین نہیں آ رہی. اسی طریقے سے جو یورپ ہے, یورپ میں تقریباً $5.5 کے اوپر بٹی صاحب یہ جو ہے نا ڈیزل جو ہے پر بیرل وہاں پہ بک رہا ہے. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے انکم بھی کم ہوتی جا رہی ہے یورپ میں اور پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بھی اروڈ ہو رہی ہے. تو وہاں پہ کافی انفلیشن ہیٹ ہے انفلیشن کی محسوس ہو رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ بار بار کہتا ہے, انہوں نے ایگزان کمپنی کو بھی, ایگزان موبل کمپنی کو اور شیوران کو وارن کیا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پروفٹ بنایا ہے, نیچے لے کے آؤ. اب یہ بھی باتیں آ رہی تھی تو پھر میرے ذہن میں یہ آیا میں دیکھوں تو صحیح کون سی کمپنیوں نے یہ جو ایران کا جو وار کا کرائسس آیا ہے اس میں سے کتنے پیسے بنائے ہیں. بٹ صاحب آپ شروع ہوتے ہیں سعودی ارامکو سے. جی. آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ سعودی ارامکو پہ حملے بھی ہوئے ہیں, ان کی ایک اور ریفائنری پہ بھی حملے ہوئے ہیں. بظاہر ان کو بڑا نقصان نظر آتا ہے اور باب المندب میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں, ابنائے ہرمز میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جو سیکنڈ کوارٹر ہے, یہ جو اس سال کا سیکنڈ کوارٹر جو ہے اپریل سے جون تک, اس میں ان کی جو پروفٹ ہے بٹی صاحب وہ $33 بلین کی ہے صرف ارامکو کی. اچھا ٹھیک ہے بٹی صاحب. اسی طریقے سے جو دوسری کمپنیز ہیں بٹی صاحب, برٹش پیٹرولیم ہے, انہوں نے تقریباً $5.7 بلین. اسی طریقے سے جو شیوران ہے بٹی صاحب $12 بلین. اور جو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جن کمپنیوں نے ایکچولی
93 बिलियन डॉलर्स, 93 बिलियन डॉलर्स उन्होंने प्रॉफिट कमाया, 93 बिलियन डॉलर्स। उनमें क्या आता है, सऊदी अरामको आता है, और ब्रिटिश पेट्रोलियम है, शेल है, एक्वानोर है, टोटल एनर्जीज है, ENI है, शेवरॉन है, एंड एक्सिन मोबिल है। इन्होंने भट्टी साहब तकरीबन 93 बिलियन डॉलर जो है ना इस सेकंड क्वार्टर में ज़्यादा कमाए हैं, जबकि 2025 में इसी क्वार्टर में उन्होंने 50 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। तो 50 से बढ़कर वो 93 बिलियन डॉलर्स तक चले गए हैं। तो ये उन्होंने पैसा बनाया है, बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। तो इसी वजह से ट्रंप जो है ना वो चीख रहा है, और उन्होंने शेवरॉन को और एक्सिन मोबिल को वार्निंग दी है कि आपने इतना पैसा बना रहे हैं, अब ये टाइम है कि आप जो कीमतें हैं उसको रिड्यूस करें, क्योंकि उससे इलेक्शन भी लड़ना है। बिल्कुल ठीक। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि बिल्कुल ठीक। खालसा बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पे दुनिया के अमन को ताहुबाला करने की कोशिश में लगा रहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जहाँ पूरी दुनिया के दीगर ममालिक ने इसका खमियाजा भुगता, वहाँ अमेरिकी शहरी भी इसका खमियाजा भुगत रहे हैं और यूरोपियन शहरी भी उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और लग ये रहा है कि ये ऑयल कंपनियाँ, माजी भी हम सुनते थे, पढ़ते थे कि ऑयल कंपनी उसके लिए कितना बड़े खेल खेले जाते हैं। तो आज भी तेल की जो माली उसकी ताकत है, जो उसके वसाइल हैं, जो उसके ऊपर इख्तियार है, पसे पर्दा या ज़ाहरी तौर के ऊपर चीज़ें वाज़ेह लगती हैं कि इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, और बेनिफिशरी वही ऑयल कंपनीज़ हैं जो माजी के अंदर भी बहुत सी जंगों को इनिशिएट करती रही हैं। चलें देखते हैं कि अमेरिकी सदर की दरख्वास्त को कैसे वो मानते हैं, और अमेरिकी सदर को ख़ुद इंसानी हकूक़ के अलमदारों की दरख्वास्तों पर अमल करना चाहिए, जिसने उसने खित्ते की सूरत हाल को इस कदर ख़राब किया, दीगर ममालिक के अंदर भी हालात को ख़राब किया, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया उसके अब खमियाजा भुगत रही है। तो आखिर में खान साहब आज हम थोड़े मुख्तसर से बात करेंगे थोड़ी पोलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, और जो एक स्टोरी थी पेट्रोलियम डीलर्स के हवाले से कि आप बड़ा डिसीजन किया गवर्नमेंट ने, हम कल डिस्कस करेंगे अपने नाज़रीन के साथ, वक्त की कमी की वजह से। लेकिन बन्नू से रुकने कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौलाना नसीम अली शाह साहब। अच्छा, इनकी एक वीडियो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा जो कि गालिबन 14 अगस्त के मौके पे है या 13 अगस्त के हवाले से किसी जलसे से या किसी जगह पे उन्होंने कोई ख़िताब किया मेरे ख्याल में, और मैं सुन के परेशान हो गया खालिद साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक तवील अरसे से मुसलसल एक हुकूमत को, रियासती इदारों को, सियासी मुखालफिन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाती है, सिर्फ निशाना नहीं बनाती बल्कि बहुत उनको तनकीद करने के लिए तमाम हदें क्रॉस कर जाती है। जो सियासी मुखालफत है वो नफ़रत में बदलती हुई दिखाई देती है माज़रत के साथ। लेकिन पहली मरतबा ये अब ये सुना है कि उनके इस तनकीद से अब कौमी हीरोज़ भी महफूज नहीं रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि मुफ़क्किर पाकिस्तान है, मुसव्विर पाकिस्तान है, कौमी शायर हैं अल्लामा डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब, हमारे कौमी शायर, मुफ़क्किर, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुतल्लिक़ वो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने एक जो ख्वाब देखा था, और ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ख्वाब देखा, उसका अज़ाब हम भुगत रहे हैं। और इंतहाई ये तशवीशनाक बात है कि आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, और कौमी शायर से मुतल्लिक़ जिससे 25 करोड़ अवाम के जज्बात जुड़े हुए हैं, जिनकी शायरी बच्चे हों, नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, न सिर्फ वो पढ़ते हैं बल्कि पाकिस्तान का तसव्वुर देना, पाकिस्तान के लिए उनका जो किरदार है दुनिया उसकी मोतरिफ़ है। और हम तो उनकी काविशों का, उनकी जो उन्होंने उस वक्त के नौजवानों की और आने वाले नौजवानों की जो उन्होंने तरबियत की, जो उनको शऊर दिया, जो उनको विजन दिया, मतलब हम उनका तो एहसान कभी नहीं उतार सकते। तो अब वो मैं भी बड़ा परेशान हुआ। तो फिर मुझे लगा कि जब आपका किसी भी पार्टी का एक लीडर हो जिसको आप सब फॉलो करते हो, अगर वो मुसलसल एक ऐसा बयानिया बनाता रहे कि जिसको आप और उसके मोहब्बत में और उसके करिश्माती शख्सियत में आप इतने गुम हो जाएं, तो आपको फिर समझ नहीं रहती कि आप सियासतदान को अब आपने क्या कहना है और अपने कौमी हीरो की कैसे आपने तकरीम करनी है। ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत उनका ये स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में उनको भी वो क्यों ऐसा कह गए नाकाबिल यकीन है, उनको भी अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको भी चाहिए कि उनसे एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए पार्टी को,
اور ان کو بھی اس معاملے کے اوپر جو عام پاکستانیوں کی دل آزاری ہوئی ہے اس کے اوپر ان کو معافی مانگنی چاہیے. بڑا انبلیویبل ہے کہ اب آپ قومی ہیروز کو نہیں بخش رہے. اور جس عذاب جھیلنے کی بات کی خالصہ بار آپ کچھ نہ کرتے. آپ دیکھ لیں نا جہاں جو ملک کا وجود میں آیا آج آپ اس وہاں پہ رکن قومی اسمبلی اور آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جن جگہوں پہ جو لوگ جن کو نہیں آزادیاں ملی, جو آج تک سٹرگل کر رہے ہیں, ان کی کیا زندگی ہے؟ عذاب تو ان کی زندگی ہے. بٹ سب یہ قابل مذمت بات ہے. آپ ہمارے جو وہ مسلمان بھائی جو کہ اس وقت انڈیا میں رہ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کو ہندوتوا کا سامنا ہے جی, اور وہ وہاں پہ بیٹھے بٹھائے جو ہیں وہ ایلینس قرار دے دیے جاتے ہیں. ان کو لنچنگ کر کے مارا جاتا ہے. اگر وہ کوئی گائے کا گوشت کھاتے ہیں تو انہیں مار دیا جاتا ہے. گائے کو دودھ پی رہے ہوں تو انہیں مار دیا جاتا ہے. اذان دے رہے ہوں تو مسجد کے اندر جا کے انہیں مار دیا جاتا ہے. اور موب جو ہے وہ انہیں مار دیتا ہے. تو جب اس قسم کی صورتحال ہو تو وطن جو ہے تو ایک نعمت سے کام تو نہیں ہے نا بٹ صاحب. آپ جو فلسطینیوں سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس عذاب سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں, اور جو انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں سے جا کے پوچھیں, دیگر اقلیتوں کے لوگوں سے جا کے پوچھیں کیا ان کی زندگی بالکل کیسے آپ نے گزری. صحیح فرمایا. لیکن یہ اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں بٹی صاحب, ارسپیکٹو آف دا پولیٹیکل افیلیشنس, جو ہمیں سب سے زیادہ جو مقدم ہے نا وہ ہمارا وطن ہے. جی, اور وطن کے 2-3 ایسے لیڈر ہیں جو انڈسپیوٹڈ ہیں. جی, اور ان میں قائد اعظم محمد علی جناح, فاطمہ ان کی بہن, اور پھر علامہ اقبال جو قومی شاعر بھی ہیں ہمارے اور شاعر مشرق بھی ہیں. اور دوسرے ممالک جو ہیں مثال کے طور پہ ایران جو ہے ان کی کتنی قدر کرتا ہے. اور آپ اپنے ملک میں اتنے بڑے شاعر کی اور اتنے بڑی پرسنالٹی کے بارے میں ہیومیلیٹنگ کوئی الفاظ استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے. بالکل ٹھیک. اور پی ٹی آئی کو جو لیڈرشپ ہے اس وقت, جو ان کے چیئرمین ہیں گوہر صاحب ہیں, یا جو بھی ان کی لیڈرشپ ہے, ان کو اس کا فوراً سے پہلے جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے اور اس بندے کی جو ہے نا رکنیت سسپینڈ کر دینی بالکل چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ نے درست کہا, ان کی رکنیت سسپینڈ ہونی چاہیے اور پی ٹی آئی کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنے ہی, اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.